الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق اللہ العظیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی بیمار کی عیادت کے لیے یا اپنے مسلمان بھائی کی ملاقات کے لیے جاتا ہے تو ایک فرشتہ پکار کر کہتا ہے، تم برکت والے ہو، تمہارا چلنا بابرکت ہے اور تم نے جنت میں ٹھکانہ بنا لیا۔ ایک اور حدیث میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جو مسلمان کسی مسلمان کی صبح کو عیادت کرتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں اور اسے جنت میں ایک باغ مل جاتا ہے۔ کتنی قیمتی حدیث ہے۔ مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے جانا بڑے ثواب کا کام ہے۔ آج یہ عمل چھوٹا ہوا ہے، اس پر ہم عمل کریں۔ 70,000 فرشتے دعا کرتے ہیں، فرشتے دعا کرے تو اس کی زندگی میں خوشیاں نہیں آئے گی؟ اور جو عیادت نہیں کرتا اس کے لیے بھی حدیث سنیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ قیامت کے دن حق تعالی شانہ بعض بندوں سے پوچھیں گے، اے بندے، میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا، میری بیماری کی عیادت نہیں کی، میں مریض ہوا، میری مزاج پرسی کو نہ آیا۔ بندہ کہے گا، اے اللہ، آپ تو رب العالمین ہیں، آپ کو بیماری سے کیا تعلق؟ بیماری تو عیب ہے، آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، آپ بیمار کیسے ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، میرا فلاں بندہ بیمار ہوا تھا، اگر تو بیمار پرسی کے لیے جاتا مجھے اس کے پاس موجود پاتا۔ مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے۔ کسی تندرست کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ نہیں فرمایا میں تندرست تھا، میرے پاس کیوں نہیں آیا؟ بیمار کے بارے میں فرمایا میں بیمار ہوا تو مجھے پوچھنے نہیں آیا۔ اس کا مقصد بیمار کو تسلی دینا اور یہ خوشخبری سنانا ہے۔ بیماری میں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے اور یہ بیماری بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالی ہم کو سب کو اپنی معیت اور قرب نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ لیکن بیماری کی دعا نہیں کرنی چاہیے، بیماری کی دعا کرنی نہیں ہے، بیماری اللہ سے مانگنا نہیں ہے۔ لیکن اگر بیمار ہو جائے، اللہ کی طرف سے بیماری آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے۔ انسان کو چاہے صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے۔ یہ نہیں بیمار ہوا تو لگے شکوہ کرنے کے لیے، میں ہی ملا تھا یہ بیماری کے لیے، میں نے اللہ کا کیا بگاڑا تھا، میں نے اللہ کا کیا نقصان کیا تھا، میں نے کیا غلطی کی تھی، مجھے مصیبت آ گئی۔ زبان پر شکوہ شکایت نہ ہو، بلکہ اللہ کی رضا میں راضی ہو۔ اللہ جس حال میں رکھے اسی حال میں راضی۔ اللہ سے دعا کرتے رہنا چاہیے، اللہ بیماری سے بچا، ہر پریشانی سے بچا، ہر مصیبتوں سے بچا۔ لیکن بیماری آ جائے تو صبر سے کام لینا چاہیے، اللہ سے شکوہ شکایت نہیں۔ بیماری بھی اللہ کی نعمت بن جاتی ہے بعض مرتبہ۔ کس کے لیے بیماری نعمت بنتی ہے؟ جو صبر کرے، اللہ کی رضا میں راضی رہے، اس کے لیے وہ بیماری نعمت بن جاتی ہے، رحمت بن جاتی ہے، ترقی کا درجہ بن جاتی ہے۔ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، ایک ناسور پھوڑے کے اندر مبتلا ہو گئے، پھوڑا ہو گیا جو پہلو میں تھا، چیت لیٹے رہتے تھے، کروٹ نہیں لے سکتے تھے، 32 برس تک چیت لیٹے رہے، کھانا بھی لیٹے، پینا بھی، کھانا بھی، عبادت بھی، قضاء حاجت کرنا بھی لیٹے۔
اب اندازہ کیجئے 32 برس ایک شخص کے پہلو پر پڑا رہے، اس پر کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، کتنی بڑی بیماری ہے، چل نہیں سکتے، پھر نہیں سکتے، لیٹے ہوئے ہیں۔ یہ تو بیماری کی کیفیت تھی، لیکن چہرہ اتنا حساس بشاش کہ کسی تندرست کو بھی وہ چہرہ نصیب نہیں۔ لوگوں کو حیرت تھی، بیماری اتنی شدید کہ برس ہا برس گزر گئے، کروٹ نہیں بدل سکتے، چہرہ دیکھو تو ایسا کھلا ہوا، تندرستوں کو بھی وہ چہرہ نصیب نہیں۔ لوگوں نے عرض کیا حضرت یہ کیا بات ہے، بیماری تو اتنی شدید ہے، بیماری تو اتنی شدید اور اتنی لمبی چوڑی ہے، اور آپ کے چہرے پر ایسی بشاشت، تر و تازگی، کسی تندرست کو بھی وہ چہرہ نصیب نہیں ہے۔ فرمایا جب بیماری میرے اوپر آئی میں نے صبر کیا، میں نے یہ کہا اللہ کی طرف سے میرے لیے عطیہ ہے، اللہ نے میرے لیے یہی مصلحت رکھی، میں بھی اسی پر راضی ہوں، اس پر صبر کیا، اللہ نے صبر کا پھل کیا دیا۔ میں اپنے بستر پر روزانہ فرشتوں سے مصافحہ کرتا ہوں، مجھے عالم غیب کی زیارت نصیب ہوتی ہے، عالم غیب میرے اوپر کھلا ہوا ہے، غیب کا عالم کھل گیا ان کے اوپر، رحمت بن گئی بیماری۔ کب؟ اللہ کی رضا میں راضی، اللہ کے فیصلے پر راضی۔ جس بیماری کے اوپر عالم غیب کا انکشاف ہو جائے، ملائکہ کی آمد محسوس ہونے لگے، اسے کیا ضرورت ہے وہ تندرستی چاہے گا؟ اس کے لیے تو بیماری 1000 درجے کی صحت نعمت بن گئی۔ حاصل یہ ہے کہ اسلام کی یہ خصوصیت ہے، اس نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی، بیماری کو بیماری میں تسلی دی۔ بیمار کو کہا تیری بیماری اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہے، اگر تو اس حالت پر صبر کرے، اگر اس حالت میں صبر کرے تو تیرے ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ پھر یہ بھی نہیں فرمایا تو علاج مت کر، علاج کر، دوا دارو بھی کر، مگر نتیجہ جو بھی نکلے اس پر راضی رہ، اپنی کوشش کیے جا، باقی افعال خداوندی میں مداخلت مت کر، تیرا کام دوا کرنا ہے، تیرا یہ کام نہیں دوا کے ذریعہ سے جو نتیجہ مرتب ہو وہ تو فیصلہ کرے، دوا کے اوپر جو نتیجہ مرتب کر دے اور صحت یاب کر دے یہ اللہ کا کام ہے۔ دوا کے اوپر صحت دینا، صحت کسی کو بیمار کرنا، کسی کو صحت دینا یہ اللہ کا کام ہے۔ اللہ جسے چاہے دوا کے ذریعے صحت دے دے، جسے چاہے دوا کے ذریعے صحت نہ دے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کا کام ہے۔ تو اپنا کام کر، اللہ کے کام میں مداخلت مت کر، دوا دارو کر، مگر اللہ کی طرف سے جو کچھ ہو جائے اسی پر راضی رہے، اور یہ سمجھے میرے لیے یہی خیر ہے، اس پر صبر کرے، تو یہ بیماری ترقی کا ذریعہ بن جاتی ہے، اخلاق کی بلندی کا ذریعہ بن جاتی ہے، آدمی کے روحانی مقامات طے ہو جاتے ہیں جو تندرست کو وہ نصیب نہیں ملتی، جو بیمار ہونے کے بعد وہ مقام مل جاتا ہے۔ تو اسلام نے تندرست کو تندرستی میں تسلی دی، بیمار کو بیماری میں تسلی دی۔ تندرست آدمی تندرستی میں اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے مقام تک پہنچ سکتا ہے، اللہ کے قرب نصیب کر سکتا ہے، بیمار بیماری پر صبر کر کے اللہ کا قرب حاصل کر سکتا ہے۔ الغرض ہر حال میں ہر ایک کو اپنے دائرے اور اپنے اپنے مقام پر تسلی دینا یہ اسلام کا کام ہے۔ اس لیے بیماری آئے تو بجائے ناشکری کے، زبان پر شکوے شکایت کرنے کے، اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ آدمی تندرست ہو تو ایسا نہ کرے کہ تندرست ہو تو بالکل گل چھرے اڑاتا پھرے، اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہو جائے، ناشکری میں مبتلا ہو جائے۔ تندرست کو تندرستی کی حالت میں اپنی تندرستی کو غنیمت جان کر تندرستی میں ہی اللہ کا قرب نصیب ہو کر لینا چاہیے کہ میں کیسے اللہ کے قریب ہو جاؤں، میں کیسے اللہ کا محبوب بندہ بن جاؤں، میں کیسے اللہ کا فرما بردار بن جاؤں۔ اس کے لیے انسان کو چاہیے کوشش میں لگا رہے، اللہ کے قرب، اللہ کے قریب کیسے ہو جاؤں، اس کے لیے آدمی کوشش کرتا رہے۔ بیماریاں آ جائے تو اس پر صبر کرے، اللہ تبارک تعالیٰ اس صبر کے ذریعے سے اللہ تبارک تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف کر دیں گے اور اس کے درجہ کے ترقی کا ذریعہ بن جائے گا۔ وہ بیماری رحمت بن جائے گی، وہ بیماری نعمت بن جائے گی۔ اگر کوئی بیماری سے شفا کے لیے
چند روحانی نسخہ سن لیجیے، اس پر عمل کریں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العزت کی ذات سے امید ہے اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ سورہ فاتحہ کی پابندی کریں، سورہ فاتحہ صبح شام 21 مرتبہ پڑھ کر کے اپنے اوپر دم کر لیں، پانی پر اوپر دم کر کے پانی کو استعمال کریں، یا سلام 143 مرتبہ پڑھیں اور دم کریں اپنے اوپر، اور صدقہ کیا کریں، صدقہ بلاؤں کو ٹال دیتی ہے، صدقہ کیا کریں، خالص شہد کا استعمال کریں، کیونکہ شہد میں شفا ہے، فی شفاء للناس، شہد میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ آپ کو جیسے بیماری لگی ہے ویسے بیماری کسی دوسرے کو لگی ہو، کسی دوسرے کو بیماری لگی ہو تو اس کے لیے دعا کریں، یا اللہ اسے شفا دے، اللہ اس کی برکت سے آپ کو بھی شفا مل جائے گی۔ جو بھی آپ کی عیادت کے لیے آئے اسے دین پر ثابت قدم رہنے کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیتے رہیں، اور آب زمزم اگر ہو سکے تو وہ بھی استعمال کریں، انشاءاللہ اس میں بھی شفا ہے، آب زمزم کے پانی میں بھی شفا ہے۔ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کریں، حدیث میں آتا ہے صلہ رحمی میں شفا ہے، اور حدیث میں آیا ہے قرآن میں شفا ہے۔ اگر آپ قرآن پڑھ سکتے تو قرآن پڑھیں، بیماری کی حالت میں اللہ کے قریب ہوں گے، بیماریوں سے شفا ملے گی۔ خود نہیں پڑھ سکتے تو دوسروں سے قرآن پڑھوائیں اور قرآن کو سنیں، کوئی سنانے والا موجود نہ ہو تو صرف قرآن کو دیکھیں، محبت کے ساتھ، عظمت کے ساتھ سینے سے لگائیں، محبت کے ساتھ دیکھیں، اس میں بھی اللہ شفا دیں گے۔ کلونجی آپ استعمال کریں، کلونجی میں بھی بہت ساری بیماریوں سے اللہ نے شفا رکھی ہے، حدیث میں آیا ہے کہ بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں، بیمار کی دعا اللہ قبول فرماتے ہیں۔ آپ خود ہی بھی اپنے لیے، ساری امت کے لیے دعا کریں گے، انشاءاللہ آپ ضرور صحت مند ہوں گے۔ جو بیمار حضرات ہیں خود اپنے لیے دعا کریں، گر گزاری کے ساتھ، آوازاری کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، اللہ شفا عطا فرمائیں گے۔ اور کبھی کبھی ادھر ادھر گھومنے بھی جایا کریں، سفر بھی کریں، سفر حدیث میں آیا ہے سفر کرو صحت پاؤ گے، اس لیے سفر بھی کریں تاکہ صحت نصیب ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کا